معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم دوستو۔ دنیا تغیرات کے دہانے پر آن کھڑی ہوئی ہے۔ سیاسی اور معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے موسموں کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے اور اب عالمی معاشی تغیر کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بٹ کوائن یعنی کرپٹو کرنسی کی شکل میں دنیا میں نئے دجالی معاشی نظام کی ابتدا کر دی گئی ہے۔ اس وقت اس نئی کرنسی پر بینکوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن آگے جا کر اس کا کنٹرول دنیا بھر کو مانیٹر کرنے والے مرکزی یروشلم بینک کے پاس ہوگا، جہاں سے پل بھر میں دنیا کی قوموں کو امیر یا غریب بنایا جا سکے گا۔ اس وقت تو یہ مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن جلد ہی دنیا اس کی حقیقت جان لے گی۔ کیا آپ بھی ان باتوں پر یقین نہیں کر پا رہے؟ آج ہم آپ کو ثبوت کے طور پر ہمیشہ کی طرح یہودی دجالی کارٹون سیریز کا ایک ایسا کلپ دکھائیں گے جس میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے قبل از وقت ہی پیشگوئی کر دی گئی تھی۔ اس دجالی کارٹون میں کیا کچھ دکھایا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، آئیے اسے سمجھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو آج سے ایک صدی قبل دنیا میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی تھی، جب سونے چاندی کے سکوں کی جگہ کاغذ کی فراڈ کرنسی متعارف کروائی گئی۔ 1928 میں پہلا گولڈ اور سلور سٹینڈرڈ ڈالر متعارف کروایا گیا، جو کاغذ کی شکل میں تھا۔ اس دوران عام امریکی عوام کے لیے سونے اور چاندی کی دھات یا ان کے سکے بطور کرنسی استعمال کرنے پر سخت پابندی اور بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا، جس کی بنا پر لوگوں نے سونے کو یورپ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر سب سے پہلے سوئٹزرلینڈ کے بینک وجود میں لائے گئے۔ یورپ میں بیٹھا عالمی ساہوکار خاندان روتھ شائلڈ، جس نے واٹرلو کی جنگ کے دوران برطانوی سٹاک مارکیٹ پر قبضہ جما کر برطانیہ پر معاشی قبضہ کیا، وہ پہلے سے ہی امریکہ میں موجود اپنے فرنٹ مینوں جیکب شیف، راک فلر، مورگن اور دیگر صہیونی کے ذریعے امریکی قوم کو معاشی طور پر کارپوریشنوں کے نام پر یرغمال بنا رہا تھا۔ اس صہیونی بینکار خاندان کو معلوم تھا کہ امریکی عوام اپنا سونا محفوظ بنانے کے لیے یورپ کا رخ کریں گے، اس لیے یہاں پہلے ہی بینکوں کا جال بچھا دیا گیا، جس کے مالکان بظاہر کوئی اور تھے، لیکن حقیقت میں روتھ شائلڈ کے سرمائے سے یہ بینک کھولے گئے۔ دوستو، امریکہ اور یورپ کے حقیقی سونے پر یہ خاندان قابض ہوا اور اس کی جگہ کاغذ کی کرنسی رائج کر دی گئی، لیکن اب اس کاغذ کی کرنسی کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا ہے، جس کا مقصد عالم انسانیت کو پوری طرح دجالی ون ورلڈ آرڈر میں جکڑا جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاغذ کی کرنسی، پیٹرو ڈالر اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کی جگہ اب ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروانے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ہم وطنوں نے بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ یقیناً اب بہت سے پاکستانی بھی بٹ کوائن کرنسی کے نام سے واقف ہو چکے ہیں۔ یہ ایک آن لائن کرنسی کا نام ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال میں لائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، یعنی روپوں کی طرح ہم اسے تھام نہیں سکتے، نہ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ اس دجالی فتنے کے کئی خفیہ مقاصد بھی ہیں اور یہودی قوتیں مختلف طریقوں سے اس کی تشہیر کرتی بھی پائی گئی۔ سب سے بڑا اور اہم ثبوت سمپسن جیسے دجالی کارٹون کا ایک کلپ ہے، جس میں آج سے کئی سال قبل واضح طور پر دکھا دیا گیا تھا کہ کیسے دنیا کا معاشی نظام کنٹرول کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی کو متعارف کروایا جائے گا۔ معزز دوستو، سمپسن کارٹون کی ایک قسط میں ایک شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں سکھاؤں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، جس کے بعد وہ ٹیلی ویژن آن کرتا ہے، جہاں ایک کارٹون کریکٹر تمام تر خوبیوں کے ساتھ اس کرنسی کی معلومات فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کلپ میں چین کے معروف شہر شنگھائی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ چند سالوں بعد شنگھائی سے گریناڈا تک کرپٹو کرنسی کا راج ہوگا۔ دوسری تشویشناک اور اہم بات تو یہ ہے کہ وبائی مرض پھیلنے سے قبل ہی چینی حکومت نے تجرباتی طور پر ڈیجیٹل کرنسی کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کام کا آغاز بھی شنگھائی سے ہی کیا گیا، جیسا کہ سمپسن کارٹون میں بتایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو حیران کن خبر بھی دیتے چلیں کہ چین نے تجارت کے حوالے سے کئی اور ممالک میں کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی کو لانچ کیا ہے، جس کا مقصد امریکی ڈالر کو زیر کرنا ہے۔ اگر چین اس میں کامیاب ہوتا ہے تو دنیا کا نظام یکسر بدل کر رہ جائے گا اور پھر عالمی معاشی نظام کی باغ دوڑ چین کے ہاتھ میں آ جائے گی، جبکہ اسرائیلی شہر یروشلم میں یہودی قوتوں کی جانب سے ایک ہیڈ کوارٹر بنایا گیا ہے جو کہ دنیا بھر کی ڈیجیٹل کرنسی کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ وبائی مرض کی آڑ میں امریکہ اور یورپ بھر میں لگائے جانے والے 5G سسٹم کے ٹاورز کو بھی یروشلم میں بیٹھ کر ہی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔
यूं यहूदी अनासर इसकी मदद से दुनिया का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं। सवाल ये भी है कि इस करेंसी को बनाया किसने है और ये कैसे काम करती है, इसके नुकसानात आगे चलकर क्या हो सकते हैं। मालूमात के मुताबिक इस करेंसी को 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो नामी एक जापानी ने मुतारफ करवाया। मजे की बात यह है कि इस नाम के शख्स का आज तक तयन नहीं हो पा रहा कि ये है कौन। कुछ का ख्याल है कि ये एक शख्स का नाम है, कुछ कहते हैं कि ये चंद अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप है। ये भी दावा किया गया कि सतोशी एक जापानी बशिंदा है जो 15 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ था। कहा जाता है कि जब दुनिया क्रिप्टो करेंसी की आदी हो जाएगी तो उसके बाद उसका असल इस्तेमाल दिजाली मकासद के लिए किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, एक खबर ये भी है कि दुनिया की महंगी तरीन कार बनाने वाली कंपनी लैम्बोर्गिनी ने अपनी कार बिटकॉइन के मुकाबिल फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है। कुछ अरसा कबल हॉलीवुड में ग्रे स्टेट के नाम से एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें इस किस्म की साजिशों का पर्दा चाक किया गया था, लेकिन इसकी रिलीज से पहले ही इसके डायरेक्टर डेविड क्रॉली को पुरस्कार अंदाज में 2015 में कत्ल कर दिया गया। इसका जुर्म यह था कि इसने अपनी फिल्म में रैपिड नामी भयानक मंसूबे को मुनकशफ किया था। यूं ये फिल्म मुकम्मल होकर रिलीज ना हो सकी। डेविड क्रॉली का कहना है कि इस फिल्म में दिखाए जाने वाले वाक़यात किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया में पेश आने वाले हकायक हैं। उनका ये भी कहना है कि ऐसी ग्रे स्टेट अमेरिका में रहते हैं जहां बहुत कम लोग उसकी हकीकत को जानते हैं। मालूम नहीं लोग कब जागेंगे। उसका नतीजा ये निकला कि जनवरी 2015 में डेविड क्रॉली, उसकी बीवी और बेटी मैनीसोटा रियासत में कायम अपने घर में मुर्दा पाए गए। उन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। घर की चारदीवारी के अंदर उनके साथ क्या हुआ ये एक पुरअसरार मुहिम्मा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप आज की इस वीडियो से ये समझ चुके होंगे कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे असल कौन सी ताकतें कार फरमा हैं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दीगर दोस्तों से शेयर करना हरगिज़ न भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।